عالمین میں شامل ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر العالمین کے لیے رحمت کرنا. اب اگر میں اس کی نفی اسباب کی ترکیب کی طرف جاؤں تو وقت زیادہ لگ جائے گا، لیکن اختصار کے ساتھ کہ یہ وہی انداز ہے جو لا الہ کوئی معبود نہیں میں نے نفی ہے پھر اسباب میں الا اللہ اللہ. تو جو کلمے کا انداز ہے وہی اس آیت کا انداز ہے. کلمے سے پتہ چلا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس آیت سے پتہ چلا کہ آقا کریم رحمت کے سوا اور کچھ نہیں، بس وہ رحمت ہے، رحمت کے سوا اور کچھ نہیں. ویسے تو اس آیت پر شاید میں نے پہلے بھی کلام کیا ہو اور میں ان تمام باتوں کو دہراؤں تو وہ بہت دیر ہو جائے گی، لیکن میں نے کہا تھا میں نصیحت کے طور پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ بتائیے ہم سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجسم رحمت مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اور میری معلومات کے مطابق کوئی بھی فرقہ جو اپنے آپ کو امت مسلمہ میں شمار کرتا ہو کوئی ایسا نہیں جو آقا کریم کو مجسم رحمت نہ مانتا. میرے آقا کریم مجسم رحمت ہے اور ہم سب اللہ سے اس کی رحمت مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے ہیں. سب اللہ کی رحمت کے سوالی ہے، محتاج ہے، طلبگار ہے. ہم سب اللہ کی رحمت مانگتے ہیں اور آقا کریم مجسم رحمت ہے. یہ ذرا سوچئے کہ ہم جب رحمت مانگتے ہیں تو رحمت تو ایک لفظ ہے، اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں رحمت عطا فرمائے، تو ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ رحمت کیا چیز ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے؟ بچے سے میں 2 کلو رحمت کے عطا کاروں کی بات کرتا ہوں کہ ہم جب اللہ سے رحمت مانگتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ مال عطا کر دیں، دولت، زمین، جائیداد، گھر والی، اولاد، صحت، عافیت، نام و نمود، شہرت، عہدہ، منصب، طاقت، اقتدار، اختیار، یہی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا. اچھا مزے کی بات یہ ہے جتنی چیزوں کا ذکر کیا ان سب کا تعلق اس دنیا سے آخرت سے نہیں. تو گویا ہم نے اللہ کی رحمت کو اس دنیا تک محدود کر دیا. لیکن جو پہلو میں بتانا چاہتا تھا وہ ہے کہ ہم اللہ سے رحمت مانگتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجسم رحمت مانتے ہیں. اب ذرا میرے آقا کریم کا انداز حیات تو دیکھیے. کھجور کی چٹائی پر استراحت فرماتے ہیں، پابند لگے کپڑے جیب میں چل فرماتے ہیں، اپنی نالین پاک کو خود مرمت فرما لیتے ہیں، جو کی روکھی سوکھی پر گزارا فرماتے ہیں. جب وہ بھی میسر نہیں ہوتی تو شکم مبارک پہ پتھر باندھ دیا کرتے ہیں. اپنی لاڈلی شہزادی کو پیبند لگی چادر میں گھر سے رخصت فرماتے ہیں. یہ تمام چیزیں اپنی نالین پاک کو خود مرمت فرماتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہم سرکار کی سیرت میں جانتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا مشکل سا سوال ہے کہ ہم سب اللہ سے رحمت مانگ رہے ہیں تو جو انداز حیات مجسم رحمت کا ہے اگر ہمیں اس انداز سے زندگی گزارنی پڑے تو کیا ہم بہت شکر گزار ہوں گے اللہ کی اور خوش ہوں گے؟ مشکل سوال کر رہے ہیں. ادھر آقا کریم کا انداز حیات ہو، نہ کہتے ہوئے بھی زبان چلے گی، کیسے کہیں؟ اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ اس انداز سے زندگی گزارنی پڑے تو ہم تو اپنے آپ کو بڑے عذاب میں مصیبت میں محسوس کریں گے. کئی دن کے فاقے کے بعد یہ جو پیٹ پہ پتھر باندھنے کی بات ہے نا، سمجھیے یہ ایک آدھ دن کے فاقے سے نہیں ہوتا. جب آدمی کو کئی دن تک فاقہ کرنا پڑے اور کھانے کو میسر نہ آئے کچھ تو اس وقت تو پیٹ کی اور آنتوں کی حالت ہوتی ہے، جس طرح وہ درد ہوتا ہے اور شدت ہوتی ہے اس کو دبانے کے لیے ٹو کرب یور ایپیٹائٹ، اپنی بھوک کی شدت کو دبانے کے لیے، اس درد کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ پیٹ پر کس کر کوئی پتھر وغیرہ یا کوئی اور چیز کس کے باندھ دیں تو تھوڑا ریلیف فیل کرتا ہے، تھوڑا آرام ہوتا ہے. یعنی ایک آدھ واقعے کی بات نہیں ہے. ماں تو برا نہیں چاہتی تو جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے وہ برا چاہیے. اچھا ماں تو ہم جیسی ایک انسان ہے، اس سے خطا بھی ہو سکتا ہے جس چیز کو ہمارے لیے اچھا سمجھتی ہو اچھی نہ ہو، جس چیز کو برا سمجھتی ہو بری نہ ہو. اس سے تو خطا کا امکان ہے، لیکن جو 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے ماں کے مقابلے میں اس سے بھی کوئی خطا بھول چوک ہو سکتی ہے. تو جب ماں ہمارا برا نہیں چاہ سکتی اور جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے اس سے کوئی غلطی کا امکان بھی نہیں،
تو جو کچھ وہ ہمارے لیے چاہے گا اس سے بہتر تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے. لیکن یہ بات ختم نہیں ہو رہی ہوتی. اچھا جی وہ کافر تو بڑے چین کی بنسی بجاتے ہیں, عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں. وہ کافروں کا جو ملک ہے, ہمارا ہر نوجوان وہاں جانے کا تلا ہوا ہے کہ وہاں پہ جائیں گے تو ذرا زندگی آرام سے گزر جائے گی, اور یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ رحمت جو ہے یہ کچھ اور چیز ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اگر ہم غربت کی چکی میں پس رہے, اگر دانے دانے کو ترس رہے, اگر بچوں کی فیس دینا ہمارے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے, اگر کوئی بیمار ہو تو علاج معالجہ بھی ہمارے لیے دو پر ہو جاتا ہے, تو کیا یہی رحمت ہے؟ ہمارے ذہن میں تو یہی چیزیں آتی ہیں. حضرات مکرم, میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا تھا. دیکھیے آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمیں ہر چیز کا حساب لینا ہے رب کی بات کا. جو کچھ بھی ملا ہے, چاہے مال دولت زمین جائیداد ہو, یا عہدہ منصب طاقت و اقتدار و اختیار ہو, یا چاہے مال اولاد ہو, جو چیز بھی ملی اس کا حساب تو دینا ہے. اچھا یہ بتائیے, اگر آپ میں سے میں دو افراد کو لینا, ایک کو 1000 روپے اور ایک کو 10 لاکھ روپے, پھر 4-6 مہینے کے بعد میرا لگاؤں, دونوں کو بلاؤں, ہاں بھائی آپ کو 1000 روپے کتنے دیے تھے ذرا بتائیے کہاں خرچ کیے. ہاں آپ بھی بتائیں, آپ کو 10 لاکھ روپے دیے تھے آپ نے کہاں لگائے. کس کے لیے حساب دینا آسان ہوگا؟ 1000 روپے والے کو. 1000 روپے آج کل تو حساب کتاب میں آتے ہی نہیں, اس کے لیے ڈیم ایزی بہت زیادہ آسان ہوگا. یارو کیا پتا اسی محفل میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو غربت کے ہاتھوں تنگ بھی ہوں, رب کی بارگاہ میں شکوے بھی کرتے ہوں, لیکن رب کائنات گویا ہی فرماتا ہو کہ یہ میرا بندہ یہ تنگ تو ہے غربت سے ہوں کہ اگر میں نے اس کو مال زیادہ دے دیا نا, اس کی آخرت خراب ہو جائے گی, اس کے لیے حساب دینا مشکل ہو جائے گا. یارو کیا پتا اسی محفل میں کچھ لوگ ایسے ہوں جن کے لیے غربت بھی در حقیقت اللہ کی رحمت ہو. سبحان اللہ. اس لیے کہ یہاں دنیا کے اندر ذرا تنگی ترشی غربت و افلاس, بھئی یہ تو چند روز کی بات ہے نا, اور جہاں ہمیشہ ہم نے رہنا ہے, اگر اس غربت کے بدلے میں وہاں کے انعام و اکرام اور جنت کے راحت اور سکون اگر ہمیں میسر آئے, تو کیا یہ غلط سودا ہے؟ کیا مہنگا سودا ہے؟ اس کو ہم قابل قبول اس وقت کہیں گے جب ہم ایمان کی دولت سے سرفراز ہیں. سبحان اللہ. ہمارا ایمان ہو کہ ہاں ہمیں جنت ملے. یارو اگر ہم نے رب کی نافرمانی نہیں کی, حکم قبولی نہیں کی, اگر ہم نے اس سے سرکشی اور بغاوت اختیار نہیں کی, اگر ہم نے اس کے قہر و غضب کو دعوت نہیں دی, تو پھر یقین رکھو کہ جو کچھ وہ ہمارے لیے چاہتا ہے اس سے بہتر ہم اپنے لیے کچھ نہیں چاہ سکتے. وہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. جب ماں ہمارا برا نہیں چاہتی تو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا برا کیسے چاہ سکتا ہے؟ اور اگر یہ صرف باتیں ہوتی, اگر یہ صرف اسی طرح کہہ دیا جاتا, تو ممکن ہے کہ ہم ادھر ادھر آئے بائیں شائع کر رہے ہوتے. لیکن وہ ہستی جو محبوب رب کائنات ہے, جس کی خاطر بساط ہستی بچھائی گئی اور نگار خانہ قدرت سجایا گیا, ارے اس ہستی کو جب ان کے انداز حیات کو دیکھے تو پھر ہمارا یقین اور مستحکم ہوتا ہے. نہیں, وہ چیزیں رحمت نہیں ہے جس کو ہم نے اپنے ذہن میں سجایا ہوا ہے. میرے اگر یہ رحمت ہوتی تو رحمت مجسم کے دامن میں لازماً وہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اگر بظاہر وہ آقا کریم کے دامن میں نہیں ہے, تو پتہ یہ چلا کہ یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ تم اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جاؤ, تو اس سے بڑھ کر تمہارے لیے رحمت اور کچھ نہیں ہو سکتی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا.